حضرت کی کوئی کوشش ہوئی کوئی کے بعد سے آپ اپنے کو واپس سامان کیجیے اور اس کی بعد انشاءاللہ 12 بجے 10 منٹ آگے 6 ہوں گے سوال کا یہ وقت محدود ہے ملنا جائے گا اس کے بعد آپ کی تصویر انشاءاللہ پڑھی جائے گی اور اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو یا کچھ اور سننا ہو کوئی بھی بارے میں بلال مصطفیٰ کے بارے میں آپ کو محسوس کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ چیز آپ کو جواب دیا جائے گا آج کے آج سالنا نہ صرف عبادت ہے بلکہ بہت بڑی بات ہے نہ صرف عبادت ہے بلکہ بہت بڑی عبادت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے ایسی عبادت راموں کی شب جاری کر دے اپنے ایسا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں حضرت سے بات آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ کو سے کتابات کی بات کروں تشریف لائے حضرت کی کوشش منزل کی نائب صدر انور صاحب کو معلوم کرتا ہوں کہ آئے اور حضرت کی گل پوشی کریں نعرے تکبیر نعرے رسالت یا رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی خوش نصیب ہیں ہم سب کہ الحمدللہ رب العالمین آج اس مدینہ مسجد میں بیٹھ کر مدینے والے آقا کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ جو دور دور بیٹھے ہیں وہ قریب قریب آ جائیں۔ جس جگہ خدا کا ذکر ہوتا ہے وہاں فرشتوں کا نزول ہوا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جس جگہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتا ہے وہاں فرشتوں کے سردار بھی حاضر ہوا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بزم ہے۔ اس بزم میں حاضری دینا ہمارے لیے بہت ہی بڑی خوش نصیبی اور بابرکت کا باعث ہے۔ اللہ علیہ وسلم کہ جہاں جہاں ذکر ہوا کرتا ہے یہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابیوں سنو، جس جگہ ذکر الہی ہوا کرتا ہے، جس جگہ میری وصف و ثنا ہوا کرتی ہے، اس جگہ ایسے چمکتی ہے، جگمگ جگمگ ایسے چمکتی ہے جیسے آسمانوں میں ستارے چمک رہے ہیں۔ جگہ چمکتی ہے، یہ جگہ چمکتی ہے ستاروں کی طرح، تو فرشتوں کو آسمانوں ہی سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھو جہاں جگہ چمک رہی ہے وہاں اللہ کا ذکر کرنے والے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کا ذکر کر رہے ہیں، تو فرشتے سیدھے اسی جگہ پر نزول ہوتے ہیں۔ یہ برکتیں ہیں ذکر پاک۔ تو آئیے ہم اور آپ آج کی اس بزم کا عنوان شروع کرنے سے قبل ہمارے
اور تمام کائنات کے آقا و مولا، مدینے کے تاجدار، احمد مجتبی، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، آقا کریم رؤوف رحیم حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ طیبہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا نبینا مولانا محمد والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعت شریف کے چند اشعار پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، انسان نہیں ہے انسان، وہ انسان ہے۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سیدی و مرشدی حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت الرضوان کا لکھا ہوا کلام سماعت فرمائیں۔ ابر کرم یہ سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابر کرم کے سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں حرم اب روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب کی نظر ہے سوئے کعبہ، سب کی نظر ہے سوئے کعبہ، سب کی نظر ہے سوئے کعبہ، سب کی نظر ہے سوئے کعبہ۔ کعبہ تکے ہے روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے کعبے کا کعبہ کون ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات ہے۔ کعبے کا کعبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں حاجیوں آؤ آؤ، حاجیوں آؤ آؤ، کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کعبے کا کعبہ کون ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ سیدی سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان ارشاد فرماتے ہیں کس نے بنایا کعبے کو قبلہ، 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 کعبے کا کعبہ روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے مسلمانوں کا کعبہ تھا بیت المقدس شریف، قبلہ اول ہے بیت المقدس شریف۔ پہلے ہم نماز مسلمان سارے مسلمان بیت المقدس شریف کی اور ہی نماز پڑھا کرتے تھے، اسی کو قبلہ جانتے تھے۔ لیکن یہودیوں کا قبلہ بھی یہی تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ بات گوارا نہیں لگ رہی تھی۔ ایک دن مسجد قبلتین آپ جانتے ہیں، جو حج و عمرہ کیے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں، واقف ہے، اس مسجد میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز عصر ادا کر رہے تھے۔ ان کے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ یا اللہ اگر تو کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ تو آقا صلی اللہ تعالی وسلم بار بار آسمان کی طرف نظر کر رہے تھے کہ شاید وہی آ جائے گی۔ یہ ادا اللہ رب العزت کو اتنی پسند آتی ہے تو اللہ رب العزت فوراً وہی نازل فرما دیتا ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجہک شطر المسجد الحرام۔ اے محبوب تمہاری یہ ادا مجھے اتنی پسند آ گئی، اے محبوب یہ بار بار آسمان کی طرف کیا نظر کر رہے ہو؟ چلو میں تمہارے دل کو مان لیا، میں تمہاری ادا کو مان لیا، آج سے تمہارا قبلہ بیت المقدس نہیں کعبۃ اللہ شریف ہو رہے گا۔ ابھی اسی وقت نماز ہی کی حالت میں اے محبوب اپنا منہ کعبۃ اللہ شریف کی جانب موڑ دو۔ اور رب نے فرمایا اے مسلمانوں جو بھی حالات نماز میں ہیں، دنیا بھر کے مسلمانوں ابھی فوراً اپنا منہ کعبۃ اللہ شریف کی اور موڑ دو۔ اس لیے سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے، اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ تو یہ شان کریم ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے۔ سرکار سید تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان ارشاد فرماتے ہیں سجدہ سر ہے سوئے کعبہ، سجدہ سر ہے سوئے کعبہ، سجدہ دل ہے سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سچے عاشق رسول کی ادا یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ سجدہ کرتا ہے کعبۃ اللہ کی طرف، سجدہ کرتا ہے کعبۃ اللہ کی طرف، لیکن اس کا دل جو ہے مصطفیٰ کی طرف جھکا ہوتا ہے، اس کا دل نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی وہ جھکا ہوا کرتا ہے۔ یہ ادا سچے عاشق رسول کی ہوا کرتی ہے۔ اور سیدی سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان ارشاد فرماتے ہیں اختر خستہ چند گنا کو
اختر خستہ چند جنا کو، اختر خستہ چند جنا کو، اختر خستہ چند جنا کو، باغ جنا ہے کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، ابر کرم کے سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں حرم اب روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد المعدي الجود والسلام وآله وصحبه وبارك وسلم، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے بھریرا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضرات گرامی، میں نے خطبہ مسنانہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جو ہمارے حضرت علامہ صاحب نے بھی اس کو تلاوت کر کے اس کی تشریح بیان کرتے ہوئے معراج کا تفصیلی واقعہ آپ کے پیش نظر فرما چکے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، پاکی ہے اسے جو اپنے بندے خاص کو راتوں رات لے گیا۔ کہاں؟ پاکی ہے اسے۔ کون پاکی؟ اللہ رب العزت بھی پاک ہے اور مصطفیٰ بھی پاک ہے۔
باقی ہے اسے جو اپنے بندے خاص کو راتوں رات لے گیا کہاں؟ مسجد حرام سے، جو کعبۃ اللہ شریف جو مسجد ہے اس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے، مکہ المکرمہ میں رہنے والی مسجد، مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک راتوں رات لے گئے اپنے بندے خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور فرماتا ہے رب جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں دے رکھی ہے، سبحان اللہ، مسجد حرام کے گردا گرد رب نے برکتیں دے رکھی ہے، مسجد اقصیٰ کے گردا گرد رب نے برکتیں دے رکھی ہیں۔ وہ برکتیں کیا ہیں؟ وہ برکتیں یہ ہیں کہ اس مسجد حرام کے گردا گرد پیغمبروں کے مزارات ہیں، پیغمبروں کے مزارات ہیں۔ حضرت اسماعیل کی مزار مسجد حرام کے گردا گرد ہے، اور بہت سارے پیغمبروں کے مزارات مسجد حرام کے گردا گرد ہے، اور مسجد اقصیٰ کے گردا گرد حضرت موسیٰ کی مزار ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی مزار ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مزار ہے، اس طرح بہت سارے انبیاء کرام کی مزارات ہے۔ اسی لیے رب نے اپنے پیغمبروں کی مزاروں پر اپنی برکتوں کو نزول فرما رہا ہے، اپنی رحمتوں کو نزول فرما رہا ہے، اور رب یہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ میں نے میرے پیغمبروں کے مزارات پر رحمتیں اور برکتیں جاری رکھا ہوں، اسی لیے تم مزاروں کی حاضری دیا کرو۔ اسی آیت پاک میں یہ تشریح بیان ہو رہی ہے کہ مزاروں کی زیارت کرنا بھی یہیں سے ہمیں ثبوت مل رہا ہے، کیونکہ وہاں مزاروں پہ برکتیں نازل رکھا ہے، رب نے رحمتیں نازل رکھا ہے، اور فرماتا ہے رب اور اپنے محبوب کو تمام چیزوں کا سیر کراتا ہے، اور بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے، رب بھی سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور محبوب بھی سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ جب محبوب اس مسجد حرام میں تھے تو بشریہ لبادے میں تھے، انسانی شکل میں تھے، بشر بن کے تھے، تو محبوب جب مسجد حرام سے نکلتے ہیں مسجد اقصیٰ تک بشر ہی بشر ہیں، لیکن مسجد اقصیٰ سے جیسے آسمانوں کا سیر کرتے ہیں وہ بشر نہیں تھے، نور بن کے آسمانوں کا سیر کر رہے ہیں، کیونکہ کسی بشر کی مجال نہیں کہ آسمانوں کا سیر کر سکے، لیکن محبوب یہاں نور رب العالمین بن کر، نور مصطفیٰ بن کر آسمانوں کا سیر کر رہے ہیں۔ تو یہاں دیکھو رب نے اپنے محبوب کو معراج عطا فرمایا ہے نا، اس پر سب کا اعتبار ہے، اعتبار کرنا ہی ہوگا، چاہے سنی ہو یا وہ ہو، چاہے سنی ہو یا غیر ہو، اس کو بھی اعتبار کرنا ہوگا۔ کیونکہ یہ فرمان رب نے قرآن مجید میں نازل کر دیا ہے، قرآن کا منکر کافر ہے چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت نے اس کو قرآن مقدسہ میں نزول فرما کر بتا دیا کہ میں نے میرے محبوب کو معراج کرا دی۔ تو یہاں ایک نکتہ ہے کہ بہت سارے پیغمبروں کو رب نے دنیا میں بھیجا، حضرت آدم سے لے کر حضرت شیش علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، بہت سارے پیغمبروں کو کم و بیش 1,24,000 یا 1,80,000 پیغمبروں کو رب نے دنیا میں بھیجا، ایک سے ایک کمالات عطا کر کے بھیجا، ایک سے ایک ایسے مقامات و مراتب عطا کر کے بھیجا، کمالات عطا کر کے بھیجا کہ موسیٰ کو بھیجا تو کلیم اللہ بنا کے بھیجا، جب ابراہیم کو بھیجا تو خلیل اللہ بنا کے بھیجا، جب عیسیٰ کو بھیجا تو روح اللہ بنا کر بھیجا، داؤد کو بھیجا تو خلیفۃ اللہ بنا کے بھیجا،
تو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں کو کوئی نہ کوئی کمالات عطا کر کے دنیا میں مبعوث فرماتا رہا، بھیجتا رہا، لیکن اپنے محبوب کو جب بھیجا تو تمام نبیوں کے کمالات یا ان سے بڑھ کر کمالات اپنے محبوب کو عطا کر کے رب نے بھیجا۔ تو یہاں سارے پیغمبر دنیا میں آتے رہے، ہے نا، سارے پیغمبر دنیا میں آتے رہے اور رب کی وحدانیت کا ذکر کرتے رہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ہر پیغمبر نے پڑھا نا، ہر پیغمبر نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کو ہر پیغمبر نے پڑھتے رہے۔ کسی نے دیکھا تھا اللہ کو؟ بتاؤ، حضرت آدم نے دیکھا اللہ کو، حضرت یعقوب نے دیکھا اللہ کو، حضرت ادریس نے دیکھا اللہ کو، کیا حضرت موسیٰ نے دیکھا اللہ کو؟ کیا حضرت ابراہیم نے دیکھا اللہ کو؟ کیا حضرت اسماعیل نے دیکھا اللہ کو؟ کیا حضرت عیسیٰ نے دیکھا اللہ کو؟ کسی پیغمبر نے اللہ کو دیکھا؟ بتائیے، نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا، سمعی شہادت دیتے رہے۔ سمعی شہادت کا مطلب ہوتا ہے سنی ہوئی شہادت، ہے نا، سنی ہوئی شہادت ہوتی ہے سمعی شہادت۔ اب جیسے آپ نے سنا، دوسروں کو سنایا، انہوں نے دیکھا نہیں، پھر انہوں نے دوسروں کو سنایا۔ اس طرح اللہ رب العزت کی وحدانیت کو، اس کی ربوبیت کے اقرار کو تمام عالم تک یہ پیغمبران اسلام سناتے رہے، بتاتے رہے۔ رب کو کسی نے نہیں دیکھا، دیکھا کیا؟ کسی نے نہیں دیکھا، کوئی پیغمبر نے رب کو نہیں دیکھا، یہ سب سنی ہوئی بات سناتے رہے۔ اب آپ کو عدالت کا ایک واقعہ بیان کروں کہ عدالت میں جب مجرم کو لا کر کھڑا کیا جاتا ہے نا، عدالت میں جج کے سامنے مجرم کو لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے، اب اس کے خلاف گواہی دی جاتی ہے۔ جب گواہی دی جاتی ہے تو کچھ لوگ آ کے گواہی دیتے ہیں، ہاں صاحب جی ہم نے سنا ہے کہ اس نے ایسا کیا۔ جج مانتا ہے، اچھا تم نے سنا ہے، کسی اور کو بلاؤ۔ تو کوئی اور کو بلایا جاتا ہے تو وہ بھی بولتا ہے، ہاں صاحب جی ہم نے بھی سنا ہے کہ اس نے ایسے کیا۔ سب سنی ہوئی بات بولتے ہیں، جج غصے میں آ جاتا ہے، جلال میں آ کے بولتا ہے، اے وہ سننے والوں، کسی دیکھنے والے کو بھی لا کے بتاؤ، صرف سنے ہوئے کو لا کے بتا دیے تم نے، کسی دیکھنے والے کا بھی ثبوت لا کے بتاؤ۔ جب کسی نے عین شہادت جس کو کہا جاتا ہے، آنکھوں دیکھا گواہ، عدالت میں پیش کیا جاتا ہے کہ فلاں صاحب نے آنکھوں سے دیکھا، یہ جو مجرم یہ جرم کر رہا تھا تو فلاں صاحب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب عینی شہادت لا کر کھڑی کر دی جاتی ہے تب جج مانتا ہے، ہاں اس کی بات کو مان لیا جائے گا، اس کو مجرم قرار دیا جائے گا۔ یہاں پتہ چلا کہ جب عینی شہادت پیش ہو جائے تو سمعی شہادت کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ہے سمعی شہادت کا۔ تو ایسے ہی یہاں سنی ہوئی شہادت سارے پیغمبروں نے دیتے رہے، اور رب نے آخر میں خاتم النبیین بنا کر، سید المرسلین بنا کر، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ تو اپنے محبوب کو سنانا ہی مطلب نہیں، سناتے ہوئے عینی شہادت بھی کروا دیا، معراج مصطفیٰ بھی کروا دیا، معراج بھی کروا دیا۔ معراج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیدار کرنا، کس کا دیدار کرنا؟ رب کا دیدار کرنا۔ معراج کا مطلب ہے دیدار کرنا، کس کا دیدار؟ رب کا دیدار۔ جب آپ کو پتہ چلا اچھی طرح سے، جب سنی ہوئی شہادت کب کام نہیں آتی، جب دیکھی ہوئی شہادت آ جاتی ہے تو سنی ہوئی شہادت وہاں موقوف ہو جاتی ہے نا۔ تو اسی طرح یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے دین لے کر آئے، دین اسلام، وہ بھی دین اسلام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جتنے پیغمبروں نے دین لے کے آئے سب کا دین اسلام ہی تھا، اور آخر میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے وہ دین بھی اسلام ہی ہے۔
تو انہوں نے سنا ہوا دین لے کے آئے، لیکن میرے آقا نے دیکھا ہوا دین لے کے آئے، اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہوا دین لے کے آئے کہ اللہ رب العزت نے ایک ہی معراج میں سارے مسائل کو حل کر دیا کہ میرے مصطفیٰ کو میں نے معراج عطا کیا، میرا دیدار بھی کروا دیا۔ اے ادریس، تمہیں میں نے جنت میں بلایا تھا، تمہیں جنت کا دیدار کرایا تھا، دیکھو میرے مصطفیٰ کو بھی میں نے جنت کا دیدار کرا دیا۔ اے عیسیٰ، تمہیں چوتھے آسمان پر میں نے اٹھا لیا تھا، دیکھو میرے مصطفیٰ کو ساتواں آسمان پار کر کے میں نے قاب قوسین تک بھی بلا لیا، میں نے لامکان تک بھی بلا لیا۔ اے میرے پیغمبروں، دیکھو تمہیں جو میں نے کمالات عطا کیا تھا، ان سب سے بڑھ کر میں نے میرے حبیب کو عطا کیا۔ یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت ہے۔ معراج کا واقعہ تو آپ سن چکے ہیں، معراج کے نقطے ملاحظہ فرمائیں، معراج کے مین پوائنٹس آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ رب العزت نے جیسے اپنے محبوب کو عطا کیا، ساری نعمتیں عطا کیا، جب رب کا دیدار ہو گیا تو رب نے اپنے محبوب کو کیا عطا کیا؟ 50 وقت کی نماز ہے نا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو 50 وقت کی نماز ادا کیا، جب عطا کیا تو یہ 50 وقت کی نماز اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا کیا، تو 50 وقت کی نماز پڑھ پائیں گے؟ ارے 5 نہیں پڑھ رہے ہیں بھائی، 50 کہاں سے پڑھیں گے؟ 5 پڑھ رہے ہیں کوئی؟ ہاتھ اٹھا کے بولو بندگانہ نماز یہ ہے کوئی؟ سینہ تان کے بولو بندگانہ نمازی ہوں، نہیں، یہ حالت ہے ہماری۔ 50 پڑھتے بالکل نہیں ہو پاتا۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کی ہم شکر گزار ہونا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 50 کو 5 کروا دیے، ہے نا۔ واقعہ تو آپ جانتے ہیں، میں نقطے پیش کر رہا ہوں، آپ کے قلب کو نقطوں سے منور کرتا ہوا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے قلب میں بٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھو، جب آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر جب حضرت جبریل امین نے جب فرشتوں کی جھرمٹ لے کر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کیے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں آرام فرما رہے تھے؟ علامہ صاحب بتا رہے تھے کہاں آرام کر رہے تھے، کس کے گھر میں آرام کر رہے تھے؟ ابھی ملاحظہ فرمائے نا، ہاں، حضرت سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آرام کر رہے تھے۔ یہ ام ہانی کون؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہمشیرہ، ان کی بہن، تو ان کی چچا زاد بہن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن، تو ان کے گھر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں۔ حکمتوں کو دیکھو، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جس وقت اپنے حجرے پاک میں آرام کرتے دیکھا تو فرشتوں کو نہیں بھیجا، معراج کے لیے نہیں بلایا۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے پاک میں آرام کرتے ہوئے دیکھا تو فرشتوں کو نہیں بھیجا۔ کیوں؟ اگر وہاں جاتے، بارگاہ مصطفیٰ میں جاتے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر آرام کر رہے ہیں تو باہر سے آواز دینا بھی بالکل حرام۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زور زور سے آواز دینا بالکل حرام، اور بلا اجازت کوئی فرشتہ بھی ان کے حجرے پاک میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے فرماتے ہیں بے اجازت جس کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کے گھر بے اجازت جبریل بھی نہیں آ سکتے، اہل بیت کا گھرانہ وہ ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ کے گھر میں ہوتے تو بھی نہیں حاضر ہو سکتے، حضرت سیدہ عائشہ کے گھر میں ہوتے تو بھی فرشتے، حضرت جبریل فرشتوں کے سردار بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ یہ بارگاہ مصطفیٰ کی توہین ہوا کرتی ہے۔ بے اجازت جانا یا باہر سے پکارنا یا رسول اللہ اٹھ جائیے، یہ بالکل رب کو
گوارا نہیں. تو اسی لیے جب حضرت سیدہ ام ہانی کے گھر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو اس وقت اللہ رب العزت نے حضرت جبریل سے فرمایا چلو چلو میرا محبوب بہت ہی اداس ہے, میرا محبوب بہت ہی آج غمگین لگ رہا ہے, اس کو میں میرا معراج کروا دوں گا, اس کو دولہے کی طرح سجانا, اس کو براق پر سوار کرنا, اس کو جنتی لباس پہنانا اور فرشتوں کی بارات لے کر اس کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچنا. تو اس وقت حضرت جبریل تشریف لے جاتے ہیں, دیکھتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے ہیں تو وہاں بنا اجازت جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل بیت کا گھر نہیں تھا, وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ پاک نہیں تھا, وہ ان کے ہمشیرہ ان کی بہن کا گھر تھا. اسی لیے بے اجازت جبریل وہاں حاضر ہوتے ہیں. تو یہاں پتہ چلا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے رسول ہیں. حضرت جبریل کے بھی میرے مصطفیٰ رسول ہیں, حضرت میکائیل کے بھی میرے مصطفیٰ رسول ہیں, حضرت اسرافیل کے بھی رسول میرے مصطفیٰ ہیں, حضرت ابراہیم کے بھی رسول میرے مصطفیٰ ہیں, حضرت آدم کے رسول میرے مصطفیٰ ہیں, حضرت شیش کے رسول میرے مصطفیٰ ہیں, حضرت یعقوب کے رسول میرے مصطفیٰ ہیں, حضرت یوسف کے رسول میرے مصطفیٰ ہیں, حضرت ابراہیم کے رسول میرے مصطفیٰ ہیں, حضرت اسماعیل کے رسول میرے مصطفیٰ ہیں, حضرت اسحاق کے رسول میرے مصطفیٰ ہیں, حضرت الیاس کے رسول میرے مصطفیٰ ہیں, حضرت عیسیٰ کے رسول میرے مصطفیٰ ہیں, حضرت ابو بکر کے رسول میرے مصطفیٰ ہیں, حضرت فاروق اعظم کے رسول میرے مصطفیٰ ہیں, حضرت عثمان ذو النورین کے رسول میرے مصطفیٰ ہیں, حضرت مولا علی کے رسول میرے مصطفیٰ ہیں, امیر معاویہ کے رسول میرے مصطفیٰ ہیں, حضرت امام جعفر کے رسول میرے مصطفیٰ ہیں, حضرت امام حسن کے رسول میرے مصطفیٰ ہیں, حضرت امام حسین کے رسول میرے مصطفیٰ ہیں, حضرت امام زین العابدین کے رسول میرے مصطفیٰ ہیں, حضرت امام باقر کے رسول میرے مصطفیٰ ہیں, حضرت غوث اعظم کے رسول میرے مصطفیٰ ہیں, حضرت غریب نواز کے رسول